بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سال 2023 کا آخری دن ہے، اور جو ہی رات 12 بجیں گے تو یہ 2024 میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک رسم بد جو بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں آئی، پھیلی، اور پھر ہمارے معاشرے کا، ہمارے اسلامی معاشرے کا گویا کہ حصہ بن کر رہ گئی، وہ ہے نیو ایئر نائٹ کی رسم بد۔ نیو ایئر نائٹ میں 12 بجے کے قریب نوجوان گلیوں میں، سڑکوں پہ، تفریحی مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، کئی معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمارے اسلامی معاشرے سے یہ رسم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی گزارش تو یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس رسم کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے اپنا کردار، اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر شاید ہم انفرادی اگر کوشش کریں تو وہ اتنی مؤثر نہ ہو سکے جتنا حکومتی سطح پر اگر کوئی مؤثر کوشش کی جائے تو وہ افیکٹو ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بنیادی کردار اس معاملے میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ گورنمنٹ ادا کر سکتی ہے۔ گورنمنٹ ایسے تہواروں پر پابندی لگائے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو چیزیں غیروں کے ساتھ مشابہت پر مبنی ہیں، مسلمان کی شایان نشانی ہے کہ وہ ان تہواروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اور سیکنڈلی، میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان دوستوں سے کہ دیکھیں، جب سال ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا تو ہمیں نیو ایئر نائٹ منانے کے بجائے کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیا کرنا چاہیے تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب بھی سال ختم ہوتا تو سال کی آخری رات میوزک بجانے کے بجائے، تالیاں بجانے کے بجائے، ہوائی فائرنگ کے بجائے ہم مسجد کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتے، ہم گھر کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے کہ پورا سال میری زندگی کا گزر گیا، میری زندگی کا، میری عمر کا ایک سال کم ہو کر رہ گیا، میں نے اس ایک سال میں اللہ کو کتنا راضی کیا اور کتنا ناراض کیا۔ ہم یہ سوچتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کیا اور کتنا ان کو اگنور کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کس حد تک کیا، اور کتنے رشتہ دار ہیں جن سے ہم صلہ رحمی نہ کر سکے اور آج بھی وہ ہم سے ناراض ہیں۔ ہمیں اس نئے سال کے موقع پر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے معاشرے کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کتنا کردار ادا کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری ذات سے کسی یتیم، بے آسرا اور بے سہارا کو کتنی مدد مل سکی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کتنا کردار ادا کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی حد تک کتنی کوشش کی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وطن عزیز کی خوشحالی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے سوچنی تھی، لیکن بڑا المیہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اب اس جیسی سوچوں سے بالکل تہی دامن ہوتی جا رہی ہے۔ جو لغو، فضول قسم کے تہوار غیر اپناتے ہیں، غیر مناتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، ہم بہت جلدی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن مثبت پہلو،
مثبت موضوعات، ان پر آنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اس پہلو سے سوچئے اس نئے سال کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. اور اس سال آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے حالات کیا ہیں. ہزاروں لوگ شہید ہو چکے، ہزاروں زخمی ہیں، ہسپتالوں میں بیچارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس نہیں ہیں، ادویات ان کے پاس نہیں ہیں. ایسے موقع پر ایک طرف جب کہ وہ زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں، اور دوسری طرف ان کے مسلمان بھائی آتش بازیاں کر رہے ہوں، میوزک چلا رہے ہوں، میوزک پر ڈانس کر رہے ہوں، تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے ہوں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوں، تو آپ بتائیے کہ ان بیچاروں کے دلوں پر کیا گزرے گی. تو کائنڈلی اس رسم بد سے اپنے آپ کو محفوظ فرما کر اپنے فلسطینی مسلمانوں کو یہ احساس دلائیے کہ الحمدللہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ایک آخری گزارش جو میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ ہم یہ نیا سال کیوں منا رہے ہیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے جی ہماری زندگی میں نیا سال آ گیا، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہماری زندگی سے ایک سال ختم بھی ہو گیا. ایک سال نیا ہماری زندگی میں آ گیا، اس کو تو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن ایک سال آپ کی زندگی کا ختم ہو گیا، اس کو آپ نہیں سوچ رہے. سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ایک سال جو زندگی کا گزر گیا، ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، ہم نے اس میں کیا کیا. آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، اگر ایک شخص سزائے موت کا قیدی ہو اور سزائے موت پانے میں اسے کچھ دن باقی ہوں، اس دوران نیو ایئر نائٹ آ جائے، کیا اسے خوشی ہوگی؟ کیا وہ پٹاخے پھوڑے گا؟ کیا وہ میوزک چلائے گا؟ کیا وہ ہوائی فائرنگ کرے گا؟ بلکہ باہر اگر سب کچھ ہوگا تو اس سے یہ شخص بالکل کوئی سروکار نہیں رکھے گا. اسے ایک فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ اب میری زندگی کے کچھ ہی دن باقی ہیں، اس کے بعد میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہم چند دن کے قیدی ہیں، اس کے بعد موت آئے گی اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم نے اللہ کے سامنے جا کر ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی ایسا دن آئے جس دن میں اپنے نیک اعمال میں اضافہ نہ کر سکوں، اور وہ دن بغیر کسی نیک عمل کے گزر جائے، تو مجھے جتنا افسوس اور جتنی ندامت اس دن پر ہوگی اتنی اور کسی چیز پر نہیں ہوگی. سوچنے کی بات ہے کہ انہیں ایک دن نیک عمل کے بغیر گزرنے پر، ایک دن ضائع ہونے پر اتنا افسوس اور اتنی ندامت تھی. ہمارا تو پورا سال ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا تو پورا سال لغویات میں گزر جاتا ہے. ہمیں کب اس چیز کا احساس ہوگا؟ ہم کب یہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنا سال قیمتی بنانا ہے، اپنے لمحات قیمتی بنانے ہیں، اور ان لمحات میں اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اس لیے میری بہت عاجزانہ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ کائنڈلی نیو ایئر نائٹ کی جو رسم بد ہے، اس کو ختم کرنے میں، اس کو جڑ سے اکھیڑنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے، اور اس معاملے میں سب سے مؤثر کردار نوجوان ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.